بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے حضرت مولانا جمیل بحر العلوم صاحب اور نظامت کر رہے مفتی راشد صاحب اور دیگر حضرات، اس اسٹیج پر بات کرنا سالانہ امتحان کے جائزے سے کم نہیں۔ خود کی میری بھی ایک عادت ہے کہ میں جب کسی پروگرام میں بات کرتا ہوں الحمدللہ بہت محتاط اور وقت کا خیال کرتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی بہت ساری باتیں سنی مقررین حضرات کی، 5 منٹ کا وقت میرے لیے متعین فرمایا، مگر میری بھی درخواست یہ ہے کہ آپ میری 4 منٹ میں بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ الرحمن علم القرآن، اس کانفرنس کا جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے، حضرت مولانا شعیب عالم قاسمی صاحب کا یہ مقصد ہے کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء قرآن شریف کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے اور سیاسی لیڈر بھی بنے اور اسی کے ساتھ ساتھ تاجر بھی بنے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف 5ویں یا 8ویں کلاس تک اسکول چلانا نہیں ہے، بلکہ ایسے ہونہار طلباء پیدا کرنا ان کا مقصد ہے۔ جس طریقے سے ان کو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے شاگردوں کو چمکایا ہے، اسی طریقے سے ان کا صرف خیال یہ نہیں ہے کہ میں 5ویں یا 7ویں 8ویں کلاس تک گڑگڑی بجا کر کے اور یہیں تک رہ جاؤں، بلکہ ان کے منصوبات میں، ان کے خیالات میں جو میری اور ان کی اندرونی بات ہوتی ہے، حقیقت میں مولانا کا یہ جذبہ اور یہ خیالات اور یہ منصوبات ہے کہ میں اسی طریقے سے جس طرح سے اس ادارے سے میں اپنے طلباء کو ڈنکے کی چوٹ پر پورے ملک میں دکھاتا ہوں، چمکاتا ہوں اور لوگ ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دینی دائرے میں رہ کر کے ایسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور لیڈر بھی بنے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری بات سامنے آئی، میں خود اس کا میرا عقیدہ بھی ہے اور مانتا بھی ہوں اور تجربہ بھی ہے، قرآن دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ میں اپنے محترم سبوت صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، ادباً یہ کہتا ہوں کہ آپ میری بات پر غور فرمائے۔ قرآن کے اندر سیاست بھی موجود ہے، قرآن کے اندر ڈاکٹری بھی موجود ہے، قرآن کے اندر انجینئرنگ بھی موجود ہے، قرآن کے اندر LLB بھی موجود ہے، قرآن کے اندر BTech بھی موجود ہے، سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے دائرے میں رہ کر کے نہ ہمیں ہندی سے نفرت ہے، نہ ہمیں انگلش سے نفرت ہے، بلکہ سب سے بڑا کمال ہم یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ دیندار بنے، اس کے بعد میں ڈاکٹر بنے، پہلے دیندار بنے پھر انجینئر بنے، پہلے دیندار بنے پھر لیڈر بنے، تاکہ ملک و ملت کو فوراً اس ملک کو سونے کی چڑیا بنائے، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنائے۔ اس لیے میں یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں، میں بلا تفریق یہ کہنا چاہتا ہوں، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، مجھے اس سے کچھ نہیں، بس وہ ہندوستانی ہو۔ آپ جائیے مدارس اسلامیہ کے اندر اور ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے اور ان سے سیاسی سبق سیکھیے اور اس ملک کو، ملت کو بچائیے، آپ اس کو سونے کی چڑیا بنائیے۔ میرے بھائیوں، تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھی مولانا شعیب عالم صاحب کا سیاسی ذہن بھی زبردست طریقے سے ہے،
اور ماشاءاللہ ان کا سیاسی ذہن کامیاب بھی ہے. میں خود دیکھتا ہوں، کسیروے سے تعلق رکھتا ہوں، مولانا کے ساتھیوں میں سے ہیں. اس سے پہلے ضلع پنچایت میں مولانا کا بہت اچھا رول رہا اور ایسے حکمت عملی سے کام کیا کہ الحمدللہ کامیاب رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جتنے ہمارے گاؤں کے پردھان ہیں ان کی سیاسی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے حافظ شیر الدین صاحب نے کتنی اچھی بات کہی، قابل تعریف بات کہی کہ مولانا کو جس چیز کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں حافظ شیر الدین صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کا ذہن جو یہاں تک ابتدائی طریقے سے 8ویں کلاس تک کا جو بھی انہوں نے نصاب تیار کیا ہے، آپ اس کو یہاں تک محدود نہ رہنے دیں، بلکہ اس بڑھانا کے اندر ایک مسلم ڈگری کالج ایسا بنایا جائے جس کے بچے IAS IPS اور بڑے بڑے کالجوں میں جا کر کے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر کے نمبر 1 پر داخلہ لے. اللہ قبول فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بڑھانا ودھان سبھا کا سیاسی ماحول کو گرمانا اور اس کو زندہ کرنے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو تسلیم بھی کرتے ہوں گے کہ مولانا نے پوری ودھان سبھا میں کس طریقے سے الحمدللہ ہر پہلو پہ، ہر طریقے سے، ہر ملک کی اچھائی کے لیے کس طریقے سے ہلچل پیدا کر رکھی ہے. آپ ایک طرف مدارس اسلامیہ کے انتظام کو دیکھیے، آپ ان کے سماجی خدمات کو دیکھیے اور سیاسی خدمات کو دیکھیے. تو میرے بھائیوں، ایسے علماء قوم کے اندر بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بہت کم پیدا ہوتے ہیں. ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ لگنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور انہی کے ساتھ مل کر کے چلنا چاہیے. یہاں پر ہمارے مفتی راشد صاحب اس وقت موجود ہیں اور بڑا ڈر لگتا ہے جب ان کی نظامت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ وہ بالکل کمپیوٹر کی طرح جو ہے نا اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ڈاٹ لگاتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات کچھ نہیں ہوتے، انسان کے اندر ہمت چاہیے اور قرآن کی تعلیم چاہیے اور ملک سے وفاداری چاہیے. حالات کبھی انسان کے سامنے نہیں ٹھہرتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.